ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، کیونکہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے شروع کے 10 دن اور 10 رات بہت ہی مبارک دن رات ہیں، اور پھر 10، 11، 12 ذی الحجہ 3 دن قربانی کے ہیں، وہ بھی بڑی اہم عبادت کے ایام ہیں. اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں جو احادیث طیبہ کے اندر فضیلت آئی ہے اور ضروری احکام آئے ہیں، ان کا خلاصہ بیان کر دیا جائے تاکہ ہم ان فضیلتوں کو حاصل کر سکیں اور جو احکام ہم سے متعلق ہیں انہیں بجا لائیں. موقع کی مناسبت سے جو بات کہی جاتی ہے وہ زیادہ اثر رکھتی ہے، تو موقع بھی اسی کا ہی ہے. تو یہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک راتوں کی فضیلت الگ ہے، دن کی فضیلت الگ ہے، مجموعی فضیلت الگ ہے. ان 10 دن اور 10 راتوں کی مجموعی فضیلت تو یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں اور 10 راتوں میں جو عمل بھی کیا جائے، جو نیک عمل بھی کیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا محبوب ہے کہ سال کے باقی دنوں میں کیا ہوا عمل اس کے برابر نہیں. یہاں تک کہ جہاد بھی اس کے برابر نہیں ہے. الا یہ کوئی آدمی اپنی جان اور مال دونوں لے کر اللہ کے راستے میں نکلے اور دونوں ہی قربان کر دے، یعنی مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے، اپنی جان بھی قربان کر دے، یعنی شہید ہو جائے، تو اس کا یہ عمل ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے بڑھ سکتا ہے، ورنہ نہیں. چنانچہ اس سلسلے میں جو حدیث ہے میں اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کے برابر نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کے برابر نہیں ہو سکتا.
مگر ہاں وہ شخص جو جان و مال لے کر جہاد کے لیے نکلے اور پھر ان میں سے کوئی سی چیز بھی واپس نہ لائے، نہ جان نہ مال، دونوں ہی قربان کر دے یعنی شہید ہو جائے۔ یہ وہ حدیث ہے جس سے یہ عمومی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے دین میں جہاد بہت اونچا عمل ہے، اور احادیث میں اس کی مثال دی گئی ہے پہاڑ کی چوٹی سے، کہ جیسے زمین کے مقابلے میں پہاڑ کی چوٹی نہایت بلند ہوتی ہے، اور یا جیسے اونٹ کے جسم میں اس کا کوہان اس کے سب سے اونچا ہوتا ہے، تو جیسے کوہان اونٹ کے جسم میں اور پہاڑ کی چوٹی زمین میں بلند ہے، ایسے دین کے احکام و اعمال میں جہاد بہت اونچا عمل ہے اور اس کے بڑے فضائل ہیں جس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن ان 10 دنوں میں رات میں یا دن میں کوئی بھی نیک عمل کیا جائے تو وہ جہاد سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے ان دنوں میں بڑے شوق و ذوق سے، دھیان و توجہ سے زیادہ نیک اعمال میں مشغول رہنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں ان 4 دنوں کا ایک خصوصی عمل بھی آیا ہے، اور وہ دوسری حدیث ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کے عمل سے، ذوالحجہ کے یہ 10 دن ایسے ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی عظمت والا دن نہیں ہے، اور ایسے ہی ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل بھی اور دنوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ لہذا تم ان دنوں میں تسبیح، تحمید، تکبیر اور تحلیل کی کثرت کیا کرو۔ لہذا تم ان دنوں میں تسبیح، تکبیر، تحمید اور تحلیل کثرت سے کیا کرو۔ تو یہ ان 10 دنوں کے اندر خاص عمل کثرت سے کرنے کے لیے حدیث میں آیا ہے۔ تسبیح، تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کہنے کو، اور تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو، تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کہنے کو، اور تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کو۔ تو ان دنوں میں اس حدیث میں 4 ذکر کثرت سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ سبحان اللہ کثرت سے پڑھنا، الحمدللہ اس کثرت سے پڑھنا، لا الہ اللہ اکبر کثرت سے پڑھنا، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ بس اب اس کی کثرت شروع کر دیں۔ تقریباً یہ 14 دن بھی اب گزرنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ ویسے بھی ان کلمات کی بڑی فضیلت ہے، چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جتنے بھی کلمات اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے ہیں، جتنے بھی کلمات اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے ہیں، ان میں یہ 4 کلمے سب کے سردار ہیں، یعنی یہ سب سے بڑھ کر ہیں، اور یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور ان کا ذکر کرنا، ان کا پڑھنا بھی بہت ہی آسان ہے۔ بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت سب آسانی کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں، یہ پڑھنا چاہیے۔ اور ان دنوں میں اس حدیث کے اندر ان کی ترغیب ہے، جب ترغیب ہے تو بس ترغیب پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے، اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو تو ہر وقت زبان پر جاری رکھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے برابر اس کو پڑھتے رہے، جب کوئی بات کرنی ہو بات کر لیں، ورنہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ اور باقی جو تسبیحات ہیں سبحان اللہ وغیرہ کی، ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ اب چاہے نماز سے پہلے پڑھ لیں یا نماز کے بعد پڑھ لیں۔ ایک تسبیح میں بمشکل 1-1.5 منٹ لگتا ہے، 1-1.5 منٹ میں ایک تسبیح ہو جاتی ہے، تو 6 منٹ میں انشاءاللہ 3 تسبیح آرام سے ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، 4 ہو گئی تسبیح۔
ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھ لو، باقی ہر وقت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے علاوہ بھی دیگر حدیثوں میں ان 4 کلمات کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس فضیلت کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ ہم ساری عمر ہم ان کو کثرت سے پڑھتے رہیں۔ مثلا ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے کس میں اس کی طاقت ہے کہ اتنے بڑے پہاڑ کے برابر عمل کرے؟ یہ کس میں، ہم میں سے کس میں طاقت ہے؟ آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک میں اس کی طاقت ہے، تم میں سے ہر ایک میں اس کی طاقت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور وہ کیسے ہمارے اندر اس کی طاقت ہے؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ہے۔ سب میں طاقت ہے، ہر مسلمان مرد عورت یہ کلمے آرام سے پڑھ سکتا ہے، اور ایک کلمے کا ثواب بہت پہاڑ کے وزن سے زیادہ ہے۔ بس اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں پیدا ہونے کی نیت سے ان کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ایسی ایک اور حدیث ہے جو بہت ہی مشہور و معروف ہے اور اکثر و بیشتر فضائل اعمال کے فضائل ذکر میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ وہ یہ کہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور سے مروی ہے کہ تم 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے 100 عربی غلام آزاد کر دی۔ 100 عربی غلام تم نے آزاد کیا، 100 دفعہ سبحان اللہ کا ثواب 100 عربی غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ پر ایک غلام آزاد کرنے کی فضیلت دوسری حدیثوں میں یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ کی رضا کے لیے ایک غلام آزاد کرتا ہے تو اس غلام کے جسم کے ایک ایک عضو میں، ایک ایک عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کا عضو دولت سے اللہ تعالیٰ آزاد کرتا ہے۔ تو گویا کوئی ایک غلام اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آزاد کرنے والا دوزخ سے آزاد ہو جائے گا۔ اب یہاں فضیلت یہ کہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھو گے تو 100 عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب کتنی بڑی فضیلت۔ ایسی اس روایت میں یہ کہ تم 100 مرتبہ الحمدللہ کہا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے 100 گھوڑے ماں زین وغیرہ کے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے دے دیے۔ تو 100 گھوڑے روزانہ کون اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے دے سکتا ہے؟ لیکن 100 دفعہ الحمدللہ ہر آدمی بآسانی روزانہ پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح فرمایا 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے 100 اونٹ قربانی میں ذبح کیا اور وہ قبول ہو گئے۔ اس میں قبول ہونے کا بھی ذکر ہے۔ اب 100 اونٹ کی قربانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ آپ نے 100 اونٹ قربانی ذبح کیے اور 63 خود نہر فرمائے، باقی حق علی اللہ تعالیٰ کے ثبوت فرمائے۔ تو حضور نے بے شک 100 اونٹ میں قربانی کی ہے، اور بھی شاید تلاش کریں تو کسی اور کی بھی مل جائے، لیکن یہ تو بہت ہی اکا دکا واقعہ ہے۔ ہر آدمی ہر سال 100 آدمی 100 اونٹ قربانی کرے آسان نہیں ہے، خاصا مشکل ہے، لیکن 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے آسان۔ ہر نماز میں 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھیں گے تو 500 مرتبہ روزانہ ہوگا، تو 500 اونٹ روزانہ قربانی کرنے کا ثواب نام اعمال میں بآسانی درج ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہمیں لینے والا بناتا ہے۔ بس ہمارے اندر کمی ہے، ان کے عطا میں تو کوئی کمی نہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اس کا ثواب تو اتنا ہے اتنا ہے اتنا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے سب اس کے ثواب سے بھر جاتے ہیں۔ اتنا اس کا ثواب ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے وہ اس کے ثواب سے بھر جاتا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی
اس ایک نصیحت میں یہ بھی انہوں نے نصیحت کی تھی کہ تم لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے رہنا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے 950 سال کی تبلیغ کا خلاصہ اپنے اولاد کو بطور وصیت کے فرمایا تھا۔ اس میں ایک بات یہ فرمائی تھی کہ تم میرے مرنے کے بعد لا الہ الا اللہ برابر پڑھتے رہنا۔ پھر یہ فرمایا کہ پھر ایک مثال سے اس کے ثواب کو سمجھایا، ایک مثال کے ذریعے اس کا ثواب سمجھایا کہ اس کا ثواب اتنا ہے کہ اس مثال سے تم سمجھو کہ زمین اور آسمان، ساتوں آسمان ساتوں زمین، اور زمین و آسمان کتنے بڑے بڑے اللہ تعالی جانتے ہیں ان کی کیا پیمائش ہے کہ ساتوں آسمان ساتوں زمین کو ملا کر کے اور ایک گول کڑا ان کا بنایا جائے۔ وہ کڑا سونے کا چاندی کا جیسے عورتیں اپنے ہاتھ میں پہنتی ہیں، ایسی زمین و آسمان کو ملا کر ایک گول کڑا بنایا جائے، اور پھر کھڑے کو رکھ کر کے کہتے ہیں اس کلمے کو اس پہ رکھیں گے تو ایک دم اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ کڑا کتنا لمبا چوڑا ہوگا، کتنا موٹا ہوگا، کتنا مضبوط ہوگا، لیکن یہ کلمہ اتنا بھاری ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا وزن رکھا ہے کہ اتنے بڑے کڑے میں بھی 1 سیکنڈ میں 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو بھئی یہ وزن جو ہے یہ ہمیں یہاں تو محسوس نہیں ہو رہا، ہماری زبان پر یہ کلمہ نہایت ہی آسان اور انتہائی ہلکا، لیکن انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ اگر یہ کلمہ پڑھا جائے گا تو آخرت میں یہ وزن ظاہر ہوگا، اور یہ وزن ظاہر ہوگا تو آخرت میں اعمال تولے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے یہ وزن اس ترازو کے اندر ظاہر ہوگا جس میں نیکیاں تولی جائیں گی۔ اور لہذا یہ لا الہ الا اللہ بھی 100 دفعہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے الگ سے یہ فضائل ہیں، اور پھر اس حدیث کی روح سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کا ترجمہ اور مفہوم عرض کیا ہے، اس کے روح سے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ ان کلمات کی کثرت کرنی چاہیے۔ یہ تو گویا عمومی فضیلت اور ایک عام عمل ہو گیا ان 10 دنوں کا۔ اور دوسری فضیلت اس 10 دنوں میں رات کی ہے اور دن کی ہے، رات کی الگ دن کی الگ۔ وہ حدیث جس میں دن اور رات کی الگ الگ فضیلت بتائی گئی ہے وہ یہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک 10 ذی الحجہ سے زیادہ پسندیدہ ہو، کیونکہ 10 ذی الحجہ میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، کیونکہ 10 ذی الحجہ میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ دیکھو اس میں راتوں کی عبادت کی بھی فضیلت آ گئی اور دن میں روزہ رکھنے کی فضیلت آ گئی۔ تو ان 10 دنوں کا مطلب ہے 9 ذی الحجہ تک، 1 سے 9 ذی الحجہ تک، کیونکہ 10ویں ذی الحجہ کا تو بقرعید ہے، اور بقرعید کا روزہ حرام ہے۔ جیسے عید کا روزہ رکھنا حرام ہے، بقرعید کا روزہ رکھنا بھی حرام ہے، اور بقرعید میں مزید 3 دن اور بھی ہیں، یعنی 11 بھی 12 بھی، اس کا بھی روزہ حرام، اور 13 بھی، 4 دن یہاں ہے اور 1 دن کیا کہتے ہیں عید الفطر کا۔ یہ سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، تو ان میں تو روزہ حرام ہے۔ یہ 9 تاریخ تک، 1 سے لے کر 9 ذی الحجہ تک ہر دن روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے کہ 1 دن کا روزہ رکھیں گے تو 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اب کوئی 9 دن رکھے گا تو 9 سال کے روزوں کا ثواب ہو جائے گا، 8 دن رکھے گا تو 8 سال کے روزوں کا، 7 دن رکھے گا تو 7 سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ تو اور اب موسم بھی الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا، اس لیے موسم بھی خوشگوار ہے، اور روزہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ رکھنا آسان ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جس کے دن میں روزے قضا ہوں، جیسے بعض مردوں کے روزے بھی قضا ہو جاتے ہیں سفر اور مرض کی وجہ سے، اور عورتوں پر عموماً قدرتی عذر کی بنا پر روزے قضا ہو جاتے ہیں، تو جس کے دن میں روزے قضا ہوں ان پر نفل سے زیادہ روزے قضا رکھنا ضروری ہے، لہذا وہ ان روزوں میں بھی نفل روزہ نہ رکھیں بلکہ ان کی جگہ قضا روزے رکھیں، اور اصل نیت قضا روزے ہی کریں، ضمناً ان روزے کی بھی نیت کریں گے تو انشاءاللہ نیت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔
اور اسی کے ساتھ وہ 9 تاریخ کے روزے کی الگ سے بھی ایک فضیلت ہے. الگ سے وہ فضیلت یہ ہے جو آگے آ رہی ہے کہ وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بقرعید کی 9 تاریخ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کے پچھلے 1 سال کے اور اگلے 1 سال کے گناہ صغیرہ معاف فرمائے. اس لیے اسے کہتے ہیں عرفے کا روزہ، تو اس کا رکھنا بھی مستحب ہے. اس لیے اگر کوئی مزید نہ رکھ سکے تو کوشش کرے کہ کم از کم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ ہی لے، تاکہ اس کو یہ دونوں فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی. ایک فضیلت تو یہ کہ انشاءاللہ عرفے کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے برابر روزہ رکھنے کا ثواب ہوگا، اور عرفے کا روزہ رکھنے سے اگلے پچھلے 1 سال کے گناہ انشاءاللہ تعالی معاف ہو جائیں گے. اور راتوں کی فضیلت اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ ہر رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی بس یہ رحمت بے پایہ ہے، اور یہ سب صدقہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر بس اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیے اور اپنی عنایات بھرپور فرما دی کہ 10 راتیں ہیں یہ، ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر، اور شب قدر کی عبادت کا ثواب آپ بارہا سن چکے ہیں. رمضان شریف میں شب قدر کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور 1000 مہینوں میں 30,000 راتیں ہوتی ہیں. تو ایک رات کی شب قدر کی عبادت کا ثواب 30,000 راتوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہے. اب کون 30,000 راتیں جاگ سکتا ہے اور جا کر کون عبادت کر سکتا ہے؟ لیکن جیسے شب قدر میں آدمی جاگ کر عبادت کر سکتا ہے، ایسی ان راتوں کی بھی فضیلت ہے. یہ 10 شب قدر ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک رات بھی ہم اس میں سے عبادت کریں گے تو 30,000 راتوں کی عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ. اسی طرح یہ 10 راتیں ہو گئی کیونکہ بقرعید کی رات بھی اس میں شامل ہے. تو 10 راتیں ایسی ہیں کہ ہر رات کا ثواب شب قدر کے برابر ہے. اور پھر اس میں اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ آدمی ساری رات جاگے اور پھر عبادت کرے، اور ادنا درجہ یہ ہے، درمیانہ درجہ یہ ہے کہ مغرب عشاء فجر جماعت سے پڑھے اور درمیان میں کچھ مزید عبادت بھی کرے، کچھ مغرب کے بعد، کچھ عشاء کے بعد، کچھ سونے سے پہلے، پھر تہجد میں اٹھ جائے اور تہجد میں اٹھ کر کے بھی تہجد پڑھ لے، پھر کچھ تسبیحات یہی پڑھ لے جو ابھی میں نے بیان کیے ہیں، اور پھر دعائیں کر لے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے. یہ درمیانہ درجہ ہے. اور ادنا درجہ یہ ہے کہ کم از کم مغرب عشاء فجر جماعت سے پڑھ لے، تب بھی اس کو انشاءاللہ ادنا درجے میں رات بھر عبادت کا ثواب مل جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث میں مروی ہے کہ جس نے آدھی رات، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، اس کو آدھی رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور یہ سارے سال یہ فضیلت ہے، سارے سال کی یہ فضیلت ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس کو ایسا ثواب ملے گا جس نے آدھی رات جاگ کر عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے اس نے آدھی رات جاگ کر عبادت کی. اب جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی، تو ساری رات جاگ کر عبادت کا ثواب ہو گیا یا نہیں؟ بس اس کا تو یہ کہ ان راتوں میں تو کریں ہی اہتمام. اس کے علاوہ بھی ہماری یہ عادت رہنی چاہیے، یہ معمول رہنا چاہیے کہ روزانہ عشاء اور فجر ہماری جماعت سے ادا ہو اور قضا نہ ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ روزانہ یہ ثواب ملے گا. ان دنوں میں ثواب ملے گا تو شب قدر کی عبادت کا ثواب بھی انشاءاللہ ادنا درجے میں مل جائے گا. تو اعلیٰ، ادنا اور درمیانہ 3 درجے ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان راتوں کی قدر کریں اور دنوں کی بھی قدر کریں. اس کے بعد ایک خاص مستحب عمل ہے قربانی کرنے والوں کے واسطے. وہ ہے کہ جس شخص کے کو قربانی واجب ہو یا واجب نہ ہو لیکن قربانی کرنے کا ارادہ ہو، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو
تو یکم ذی الحجہ سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے جسم کے بال اور ناخن نہ کاٹے، ایسے رہنے دے، اور جب قربانی کر لے پھر وہ اپنے بال اور ناخن کاٹے۔ مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرو تو بہتر اور باعث ثواب، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں۔ لہذا اگر کوئی بال وغیرہ ناخن وغیرہ درمیان میں کاٹ لے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ چاند نظر آنے سے لے کر کے قربانی کرنے تک صاحب قربانی کو چاہیے کہ اپنے بال ناخن نہ کاٹے اور قربانی کرنے کے بعد ہی کاٹے۔ اس مستحب کے تحت حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حکمت کی بات تعریف فرمائی ہے کہ اگر کسی کے ذمہ قربانی واجب تو نہیں ہے، لیکن وہ بھی یکم ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک اپنے بال ناخن نہ کاٹے تو انشاءاللہ تعالی اس کو بھی قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ بھی عجیب فضیلت ہے جو حضرت نے بیان فرمائی ہے، لہذا جن پہ قربانی واجب نہیں ہے وہ بھی اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 9 ذی الحجہ میں فجر کی نماز سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کے عصر تک ایک واجب ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر لاگو ہوتا ہے، اس کی طرف بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اور وہ ہے ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد۔ ہر فرض نماز کے بعد 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، اور یہ عورتوں پر بھی واجب ہے، مردوں پر بھی واجب ہے۔ تو واجب عمل کے اعتبار سے فرض کے قریب ہوتا ہے، جیسے فطر کی نماز واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے، قربانی واجب ہے، عید بقرعید کی نماز واجب ہے، تکبیر تشریق بھی واجب ہے، اور یہ کل نمازیں تقریباً 23 بنتی ہیں، تو 23 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر پڑھنا واجب ہے، ایک سے زیادہ پڑھنا خلاف سنت ہے۔ اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے، جوش میں 3 دفعہ نہیں پڑھنا چاہیے، جیسے بعض علاقوں میں ہے کہ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ 23 واجب ہو گئے تھے، تو اس میں مرد حضرات جو جماعت سے نماز پڑھتے ہیں ان کے تو اکثر یہ واجب ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ مسجدوں میں تو الحمدللہ تکبیر تشریق کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن اکثر خواتین کا یہ واجب رہ جاتا ہے، اور 23 واجب کسی کے رہ جائیں تو کتنا بڑا گناہ بھی ہے اور کتنا بڑا نقصان بھی ہے کہ 23 واجب اس نے چھوڑ دی۔ یا ایسے کسی مرد نے تنہائی میں نماز پڑھی، اکیلے نماز پڑھی، جماعت سے نہیں پڑھی، تو انہوں نے اس کو بھی مسئلہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہم لوگوں کو، اور یاد بھی نہیں رہتا، تو ان کے بھی 1 2 3 4 جتنی مرتبہ ان کی جماعت نکلے گی اتنے ہی واجب ان کے عموماً چھوٹ جائیں گے۔ اس لیے ایک تو بھائی اس کو ہم سب یاد رکھیں کہ یہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، جب واجب ہے تو بس ہم خود بھی یاد رکھیں اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی جا کر کے بتا دیں یہ مسئلہ، تاکہ وہ بھی یاد رکھیں۔ اور گھر والوں کے یاد رکھنے کا ایک طریقہ بھی ہمارے ایک ساتھی نے بہت اچھا بتلایا ہے کہ انہوں نے تکبیر تشریق چھپوا دی ہے چھوٹے سائز میں، تکبیر تشریق چھوٹے سائز میں چھپوا دی ہے۔ تکبیر تشریق کہتے ہیں اس کو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اسے کہتے ہیں تکبیر تشریق۔ یاد ہے نا سب کو انشاءاللہ؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق انہوں نے چھپوا دی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ خواتین تک پہنچا دی جائے اور وہ پلاسٹک کوٹنگ کر کے اس کو اپنے گھر میں جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں وہاں پر دیوار پہ لگا لیں، فریم کروا کے لگا لیں یا پلاسٹک کوٹنگ کر کے لگوا لیں، تو اس طرح جب وہ وہاں نماز پڑھیں گی تو سلام پھیرتی سامنے دیوار پر تکبیر تشریق نظر آ جائے گی، تو انشاءاللہ ان کی تکبیر تشریق بھی آسانی سے ادا ہو جائے گی اور وہ اس طرح کے واجب کے گناہ سے بآسانی انشاءاللہ بچ سکیں گی۔ تو بیان کے ختم پر انشاءاللہ یہ اس کی کاپیاں آپ میں تقسیم کی جائیں گی، وہ لے لیجیے گا،
اور گھر جا کر اپنے خواتین کو مسئلہ ہی بتا دینا اور ساتھ ساتھ اس کی اہمیت بتا کر کے اس کو حفاظت سے رکھ لینا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں، وہ بھی مستحب ہے اور ہمارے یہاں اس کی بہت کمی ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی ایک مسجد ہونی چاہیے۔ ہمارے گھروں میں بھی ایک مسجد ہونی چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں مسجد البیت، اسے کہتے ہیں مسجد البیت، گھر کی مسجد۔ وہ گھر کی مسجد ایسی نہیں ہوتی جیسے کہ جس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں ایسی مسجد ہوتی، ایسی نہیں ہوتی، وہ تو بہت سادہ سی ہوتی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ گھر کی خواتین ارادہ کر لیں کہ اپنے گھر کے کسی کونے میں، اب چاہے وہ کمرہ کونا ہو یا برآمدہ کونا ہو، کسی ایک کونے کو نماز کے لیے مخصوص کر لیں اور دل میں یہ نیت کر لیں کہ ہم اکثر نمازیں ہی پڑھا کریں گے۔ تو بس یہ نیت کرنے سے وہ کونا مسجد البیت بن جائے گا۔ اس کے احکام شرعی مسجد کے برابر نہیں ہوں گے، لیکن چند فوائد اس کے اندر ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہاں جا کر کے جب خواتین نماز پڑھیں گے تو ان کو مسجد کے جگہ جیسا ثواب ملے گا۔ اب وہ مسجدوں میں تو جماعت سے پڑھنے کے لیے آ نہیں سکتی کیونکہ ممنوع ہے، لیکن اپنے گھر میں اگر اس طریقے سے ایک کونا نماز کے لیے مقرر کر لیں تو ان کو مسجد کا ثواب وہاں بھی انشاءاللہ تعالی ملے گا۔ ایک یہ۔ دوسرا یہ کہ وہاں پر نفلی اعتکاف ہو سکتا ہے، یعنی جب بھی وہ نماز پڑھنے کے لیے وہاں جائیں یا بغیر نماز کے ویسے ہی نفلی اعتکاف کرنے کی نیت سے وہاں جا کر کے بیٹھیں اور وہاں ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، تلاوت کریں نہ کریں، آرام کریں، تب بھی ان کو اعتکاف کی نیت کرنے کی وجہ سے نفلی اعتکاف کا وہاں ثواب مل سکتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اسی طرح رمضان شریف کے آخری عشرے کا جو مسنون اعتکاف ہے وہ بھی وہاں ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا، یعنی گھر میں اور کہیں نہیں ہو سکتا، وہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی گھر میں پہلے مسجد بنانی ہوگی، یعنی نیت کرنی ہوگی، نیت کرنے کے بعد اس میں مسنون اعتکاف ہو سکتا ہے، اور اگر مسجد البیت گھر میں نہیں ہوگی تو پھر مسنون اعتکاف ہونا گھر میں ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مسنون اعتکاف جس کی بڑی فضیلت ہے، اور مرد حضرات وہ عام طور پر مسجد میں یہ اعتکاف کرتے ہیں، تو خواتین اپنے گھر کے اندر اس مسجد کے اندر مسنون اعتکاف بھی کر سکتی ہیں۔ لہذا مسجد البیت بنانی چاہیے، اور مسجد البیت کے اندر خواتین یہاں پر آرام سے ذکر بھی کر سکتی ہیں، تلاوت بھی کر سکتی ہیں، نمازیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ وہیں پر یہ تکبیر تشریق کا پوسٹر لگا ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو تکبیر تشریق پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے بقرعید کی شب، 10 ذی الحجہ کی شب۔ یہ جو 10 ذی الحجہ کی شب ہے یہ بھی بڑی فضیلت کی رات ہے۔ جیسے رمضان شریف میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ عرصہ دراز سے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ جو عید کی رات ہے، بقرعید کی رات ہے، تو خوشی کی رات ہے، اور پھر اس کے ساتھ ایک اور چپکا لی اپنی طرف سے گھومنے کی رات ہے، تیسری چیز اور چپکا لی اپنی طرف سے کہ شاپنگ کی رات ہے۔ لہٰذا سارے مہینے رمضان کے کچھ نہیں کریں گے، بس چاند رات کو خریداری کرنے جائیں گے، کچھ تو گھومنے جائیں گے، کچھ خریداری کرنے جائیں گے، کوئی دونوں ہی کرنے جائیں گے۔ وہ دیکھو کیسی دھوم دھام ہے اور کیسی بازاروں میں رونق ہے، تو رونق دیکھنے کے لیے اور گھومنے پھرنے کے لیے، اور ویسے خریدنا مقصود نہیں ہے، چیزوں کے دام معلوم کرنے کے لیے، اور کچھ واقعی خریداری کی نیت سے چلے جاتے ہیں۔ تو بس یہ کہتے ہیں خوشی کی رات ہے، یعنی عبادت کی رات ہونے کا تصور جو ہے ہمارے یہاں بہت ہی خال خال کسی کے ذہن میں ہے۔ یہ جو بیان سنتے رہتے ہیں ان کو کچھ تھوڑا سا معلوم نہیں، عام طور پر عام مسلمان مردوں عورتوں کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ یہ رات عبادت کی، جبکہ حدیث میں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ میں سناتا ہوں، دیکھو ایک حدیث کے اندر کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے دو عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے زندہ رکھا تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جب سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی جب قیامت کے دن قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے لوگوں کی مدہوشی کی سی کیفیت ہوگی اور لوگ بے ہوشی کی سی کیفیت کے اندر ہوں گے، لیکن جن لوگوں نے دنیا میں عید بقرعید کی شب میں عبادت کی ہوگی اور ان کو عبادت کے ذریعے زندہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی ہولناکی سے محفوظ رکھے۔ کتنی بڑی فضیلت، بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایسی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ذکر و عبادت کے ذریعے 5 راتوں کو زندہ رکھا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اب دیکھو اس کی جنت واجب ہونے کی فضیلت ہے. وہ 5 راتیں یہ ہیں: 8 ذی الحجہ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات، 10 ذی الحجہ کی رات اور عید کی رات اور شب برات. یہ 5 راتیں ہو گئی. تو بھئی یہ جو رات عید کی رات ہے، اب بقرعید کی رات آنے والی ہے، تو یہ سال کے مبارک 5 راتوں میں سے ایک رات ہے. ایک نہیں بلکہ 3 راتیں ہیں. 8، 9، 10 ذی الحجہ کی جو راتیں ہیں ان سب میں وہی 3 درجے سمجھ لیں، اعلیٰ، درمیانہ، ادنا. لہذا ادنا سے ادنا تو ہے نہیں، لہذا اس سے بچنا چاہیے. ادنا درجے پر تو کم از کم عمل کرنا ہی چاہیے. باقی بہتر یہ ہے کہ درمیانے درجے پر تو عمل ہی کر لیں اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے ان راتوں میں عبادت کریں. بس اس کو ایک تو گناہوں میں نہ گزاریں. یہ 10 دن اور یہ 10 راتیں خاص طور سے گناہوں میں نہ گزاریں. ان میں گناہوں سے بہت زیادہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بھی نفلی عبادت زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہو اس کا اہتمام کریں. بس اتنا انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے تب بھی کوئی انشاءاللہ محروم نہ ہوگا. اور یہ فضیلتیں حاصل کرنے کی بھی نیت رکھیں کہ یہ جو راتوں کی فضیلت ہے، دنوں کی فضیلت ہے اور پھر 3 راتیں آ رہی ہیں ان کی فضیلت، یا اللہ یہ سب فضیلتیں اپنی رحمت سے عطا فرما. ان کی نیت کر کے پھر جتنا بھی ہو سکے کوشش کر کے ان راتوں اور دنوں سے فائدہ اٹھا لیں. اس کے بعد پھر 10 ذی الحجہ کی رات جب گزر جائے گی تو پھر بقرعید کے دن آ جائے گا. اور بقرعید کے بارے میں جو فضیلتیں ہیں وہ قربانی کی ہیں. اس کے بارے میں متعدد حدیثوں میں متعدد فضیلتیں ہیں. بس میں خلاصے اس کا عرض کر دیتا ہوں کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی کا ہے. اس کے برابر کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے محبوب نہیں. اور یہ جانور کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرنا یہ ایک عبادت ہے. جیسے روزہ رکھنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، ذکر کرنا عبادت ہے، جانور کو اللہ کے نام پر ان 3 دنوں میں ذبح کرنا بھی عبادت ہے. اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا بہت بڑا ثواب ہے. چنانچہ اس کی چند فضیلتیں احادیث سے ثابت ہیں. ایک فضیلت تو یہ ہے کہ جب قربانی کا جانور اللہ کے نام پر ذبح ہوتا ہے تو جو ہی اس کے جسم سے پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے قربانی کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے. اتنا اونچا عمل ہے کہ فوراً قربانی کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے. اسی لیے مستحب یہ ہے کہ آدمی اپنی قربانی خود کرے، خود نہ کرے تو کم از کم حاضری دے دے اور وہاں موجود رہے. اگرچہ موجود نہ ہو کسی کے ذریعے قربانی کروا لے، جائز ہے، مستحب یہ ہے. تاکہ جس وقت قربانی کا جانور کا گلا ذبح ہو اور اس کے جسم سے خون گرے تو وہیں جس کی بخشش ہو رہی ہے وہ بھی موجود ہے. ادھر اس کا خون گرے، ادھر اس کی بخشش ہو جائے. ایک یہ فضیلت ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے. دوسری فضیلت یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے قربانی کرنے والے کو ایک نیکی ملتی ہے. اب آپ اندازہ کرو قربانی کے جانور کے جسم پر کتنے بال ہوتے، اس کے چھوٹے سے چھوٹے عضو کے بال بھی گننا آسان نہیں. مثلا کوئی کان کے بال گننا چاہے یا دم کے بال گننا چاہے کان گن سکتا ہے؟ مشکل ہے. جب مشکل ہے تو پورے جسم کے بال کتنے ہوں گے؟ تو لاکھوں بال ہوں گے اور ان سب کا گننا بھی آسان نہیں ہے. تو اتنی بے شمار نیکیاں قربانی کرنے والے کو مل جاتی ہیں. یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. اس فضیلت کے حاصل کرنے کی خاطر تو مہنگی سے مہنگی قربانی بھی سستی ہے. جیسے کہ وہ ہزاروں لاکھوں کے اندر ہے. بس ہزاروں یا لاکھوں سے زیادہ تو مہنگے نہیں ہوتے جانور، لیکن نیکیاں اس سے کہیں زیادہ. اس لیے ایک فضیلت یہ جو حاصل کرنے کی، یہ تو ایسی فضیلت ہے کہ کسی بھی قربانی واجب نہ ہو لیکن اس کے اندر قربانی کرنے کی استطاعت وہ بھی کرے تاکہ یہ ثواب عظیم ملے. اور نہ صرف یہ کہ اپنی قربانی کرے، اپنے مرحومین کی طرف سے بھی کرے، اپنے والد کی طرف سے، اپنے والدہ کی طرف سے، اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے، اپنے اساتذہ کرام کی طرف سے، اپنے اکابر و مشائخ کی طرف سے، اور سب سے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت اور عشرہ مبشرہ
اور خلفائے حضرات خلفائے راشدین کی طرف سے، ائمہ اربعہ کی طرف سے، مشائخ اربعہ کی طرف سے، اور اپنے مشائخ کی طرف سے قربانی کرے، اور پوری امت کی طرف سے بھی یہ قربانی کر سکتا ہے۔ تو ساری امت کی طرف سے جو قربانی کرے گا تو ایک تو حضور کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا کہ حضور نے اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے قربانی کی تھی جو قربانی نہیں کر سکیں گے، ان کی طرف سے آپ نے باقاعدہ قربانی فرمائی ہے، تو اس پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، اور ساتھ میں سب کی طرف سے قربانی کرنے کی نیکی کا ثواب الگ ملے گا۔ بھائی حضور کی امت، بلکہ پچھلی امتوں کے مسلمانوں کو بھی آپ شامل کر دیں کہ جتنے پچھلی امتوں میں جتنے مسلمان گزرے ہیں، حضور کی امت میں اب تک جتنے مسلمان گزر گئے اور جتنے مسلمان اس وقت موجود ہیں قیامت تک آئیں گے، یا اللہ سب کی طرف سے میں یہ ایک جانور قربان کرتا ہوں آپ کی رضا کے لیے، تو ان سب کو بھی ثواب ملے گا اور اس کو بھی ثواب ملے گا، اور اس کو ان سب کی طرف سے قربانی کرنے کا الگ ثواب ملے گا۔ تو ایک ہی بکرے میں یا ایک ہی گائے میں کتنی ساری نیکیاں آدمی کما سکتا ہے، یہ کمانے کا گر کہلاتا ہے، یہ ہے کمانے کا گر۔ لہٰذا یہ 10 دن، یہ 3 دن ایسے ہیں کہ اس میں یہ نیکی ہم سے ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ قربانی کا جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، دم کے ساتھ، اور وہ جسم کے اعضاء جو پھینک دیے جاتے ہیں ان سب کے ساتھ 70 گنا وزنی کر کے قیامت کے دن اس کے نام اعمال میں نہیں، اس کے ترازو میں جس میں نیکی تولی جائیں گے اس میں ڈالا جائے گا۔ اگر 1 من کا بکرا ہے تو 70 من ہو جائے گا، اگر 10 من کی گائے ہے تو پھر وہ 70 من ہو کر کے اس کے ترازو میں رکھی جائے گی، 70 گنا وزنی کر کے رکھی جائے گی، زیادہ ہے۔ تو جو بھی قربانی آدمی کرے گا جتنا اس کا وزن ہے 70 گنا وزنی مزید کر کے اس کے ترازو میں رکھا جائے گا، اور یہ اہل بیت کی خاص فضیلت ہے اور عام مسلمانوں کے لیے بھی یہ فضیلت ہے الحمدللہ۔ اس طرح سے یہ قربانی کے دنوں میں یہ عمل ایسا ہے کہ بہت ہی باعث اجر و ثواب ہے۔ اس طرح سے ہمیں ان قربانی کے ایام کو قربانی کرنے کے عمل میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے بھی یہ عمل ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان مبارک دنوں کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کے بعد نا ایک تو اشتہار انشاءاللہ تعالی دیا جائے گا، اور ایک کتابچہ بھی بعض احباب نے خرید کر کے دیا ہے آپ حضرات کے لیے مفت میں، اگر مل رہا ہے تو اس کی ناقدری نہ کریں گے۔ عام طور پر مفت کی چیز کی ناقدری بہت ہوتی، ناقدری نہ کریں، اس کا مطالعہ کریں۔ لیکن جس کے ذمہ میں قربانی واجب ہے اس وقت تو ضروری مسائل کا جاننا واجب ہے، تو ان کو تو ضروری مطالعہ کرنا چاہیے۔ جن پہ واجب نہیں ہے وہی مطالعہ کریں گے تو ان کے علم میں اضافہ ہوگا اور علم حاصل کرنے کی فضیلت حاصل ہوگی، اور یہ جو فضائل میں نے بیان کیے یہ بھی اس کے اندر موجود ہیں، وہ فضائل بھی آپ پڑھیں گے تو اور زیادہ تازگی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور گھر میں جا کر کے گھر والوں کو بھی پڑھ کے سنائیں، وہ بھی انشاءاللہ جب پڑھیں گے سنیں گے تو ان میں بھی شوق پیدا ہوگا۔ تو اس لیے کتابچہ بھی آرام سے لے لیجیے گا، اور اشتہار بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ لوگوں نے اپنے بیماروں کی دعا کے لیے پرچے دیے ہیں، سب کے لیے دعا فرمائیں۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والجد والهدي إنك على كل شيء قدير، اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله
عاجله وآجله ما علمنا منه ولم نعلم. اللهم وفقنا لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والإکرام. ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ اعمال سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ اعمال سارے گناہ معاف فرما اور ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق باقی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری جو باقی زندگی ہے اس کو صرف اپنی رضا کے مطابق اور اپنی مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا رحم الراحمین یہ آپ کی رحمت ہے، آپ کا فضل ہے، آپ کی عنایت ہے کہ آپ ایسے ایسے مبارک دن رات ہمیں عطا فرماتے رہتے ہیں. یا اللہ جب آپ یہ مبارک دن رات ہمیں عطا فرمائیں تو اس میں توفیق عمل بھی ہم نصیب فرما. یا اللہ توفیق عمل بھی ہم کو عطا فرما. ہم ان رات و دن سے زیادہ استفادہ کریں، زیادہ سے زیادہ ان سے فائدہ اٹھائیں. ان میں زیادہ سے زیادہ ایسے اعمال کہ ہمیں توفیق ملے جس سے آپ راضی ہو جائیں. یا اللہ آپ راضی ہو جائیں. یا اللہ ان راتوں کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، دنوں کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قربانی بھی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. جتنے حضرات نے دعاؤں کے لیے پرچیاں دیے یا اللہ ان سب کی مرادیں پوری فرما. جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جتنے احباب نے خواتین و حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے یا لکھا ہے یا اللہ ان کی بھی ساری مرادیں پوری فرما. یا اللہ یہ بیان دنیا میں جہاں جہاں سنا جائے تو سنایا جائے سب کے نیک مرادیں پوری فرما، سب کے نیک مرادیں پوری فرما. ہماری بھی ان کی بھی مغفرت فرما. یا اللہ ہمیں بھی اور انہیں بھی ان مبارک راتوں اور دنوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والإکرام. ہم کو عافیتوں والی بارشیں عطا فرما، عافیتوں والی بارشیں عطا فرما، راحتوں والی بارشیں عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک کو خاص رحم فرما. یا اللہ اس ملک میں حکومت صالحہ قائم فرما، حکومت عادلہ قائم فرما، اسلام کا بول والا فرما، مہنگائی کو دور فرما، بے حیائی کو دور فرما. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والإکرام. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی سب ہمیں عطا فرما، سب ہمیں عطا فرما، سب ہمیں عطا فرما. جن سے حضور نے پناہ مانگی ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما، عافیت کاملہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علیہ خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا